درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کی بہبود سے متعلق پارلیمنٹری کمیٹی کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 44 وزارتوں اور محکموں کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمرہ ایسا ہے جس میں ایس سی اور ایس ٹی کی حصہ داری ریزرویشن جو ان کا ریزرویشن ہے اس سے کہیں بڑھ کے ہے، اور وہ ہے گروپ سی کی ملازمتیں، یعنی صفائی کرمچاری وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز زعیم الدین احمد کے ساتھ۔ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب میں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انقلابی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن محفوظ ملازمتوں کے لیے یعنی ریزرویشن کے لیے پسماندہ طبقات اور قبائل کے غیر پرکردہ سرکاری ملازمتوں سے متعلق حقیقی اعداد و شمار یعنی امپیریکل ڈیٹا سامنے اب تک نہیں آیا ہے۔ کتنے خالی ہے، کتنے پر کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ تاریخ ساز ہے۔ ادھر یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ ایس سی ایس ٹی کے ریزرویشن پر کریمی لیئر لگایا جانے کا امکان ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے بارے میں سوالات بدستور باقی ہیں۔ ریاستوں کو ذیلی زمرہ بندی یعنی سب کیٹیگرائزیشن کی اجازت دینے سے کیا اصل مقصد پورا ہو جائے گا؟ ایس سی ایس ٹی طبقات کی جو فہرست ہے اس میں شامل کمیونٹیز جو سب سے زیادہ پسماندہ ہیں ان کے لیے علیحدہ کوٹا فراہم کیے جانے سے کیا اصل مقصد حاصل ہو جائے گا؟ اور کیا اس طرح کی ذیلی درجہ بندی سے سماج میں پھیلے ہوئے امتیازی سلوک، پسماندگی اور سماجی عدم برابری اور اخلاقی انصاف دور ہو جائے گا؟ یہ اہم سوالات ہیں۔ او پی جندال گلوبل یونیورسٹی کے پروفیسر سمیت مہاسکر کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اس چیز کے خلاف نہیں جا سکتی جو طے شدہ چیزیں ہیں۔ کریمی لیئر لاگو نہ کرنے سے کچھ معاشی سہولت تو مل جائے گی، لیکن سماج میں اس کے باوجود امتیازی سلوک ویسا ہی برقرار رہے گا۔ مہاسکر کے مطابق یہ فیصلہ غیر آئینی ہے کیونکہ آمدنی، اثاثوں اور زمین کی ملکیت سے متعلق کوئی مخصوص ڈیٹا حکومت کے پاس نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں امپیریکل ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ذاتیں پیچھے رہ گئی ہیں، لیکن یہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع اور پبلک سیکٹر کی ملازمتیں کم ہونے کی وجہ سے بھی ہوا ہے۔ ہمیں رونما ہونے والی ان تبدیلیوں کو اس پس منظر میں بھی دیکھنا ہوگا۔ ذیلی درجہ بندی ضروری ہے۔ اگر کل مردم شماری کے اعداد و شمار سامنے آتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض ذاتوں کو زیادہ فائدہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک بھی کم ہی ہوا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ نے مراٹھوں اور جاٹوں کے معاملے میں بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس کافی امپیریکل ڈیٹا نہیں ہے، اور فیصلہ اس کے بالکل برعکس آیا ہے۔ ذیلی ذاتوں یا ذیلی قبائل کے بارے میں کوئی امپیریکل ڈاٹا کے بغیر انہوں نے فیصلہ دیا ہے جو میرے خیال میں غیر آئینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، بلکہ حکومت نے اپنے ڈیٹا کو پبلک ڈومین میں نہیں لایا ہے۔ مثال کے طور پر حکومت کو یہ تو معلوم ہے کہ کس گروپ کے زیادہ وزراء ہیں، ان کے سیکریٹریز کون ہیں، یا کس گروپ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد زیادہ ہیں۔ ایک بار جب یہ ڈیٹا پبلک ڈومین میں آ جائے گا تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے۔ فیصلے میں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے تجویز پیش کی کہ اس طرح کی ذیلی درجہ بندی میں چند حدود متعین کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ سپریم کورٹ کے تبصرے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ صدارتی فہرست میں بالخصوص ذاتوں کو ریزرویشن کے فائدے سے خارج کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ امپیریکل ڈیٹا جو ذیلی درجہ بندی کو ثابت کرتا ہو اس بنیاد پر ہونا چاہیے، اور ذیلی درجہ بندی کی قانون سازی عدالتی نظر ثانی سے مشروط ہوگی۔ رئیس محمد کے مطابق، جو پہلے روی چندرن بتران کے نام سے جانے جاتے تھے، انہوں نے 2016 میں ایک مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا دی مینی اوبیشن آف اے کانسیپٹ ڈسکریمنیشن امنگسٹ شیڈیول کاسٹ۔ اس میں انہوں نے کہا کہ
CGI کا ذیلی درجہ بندی کا اجازت کا فیصلہ انقلابی ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے انقلابی ہے کیونکہ والمیکی جیسے اور دیگر صفائی کرنے والی کمیونٹیز جو تعلیمی میدان میں اور دیگر بہت سے میدانوں میں نہیں ہیں، انہیں مساوی مواقع ملیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ عدلیہ نے سماجی کاز کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھایا ہے۔ اگر یہ فیصلہ لاگو ہوتا ہے تو ہم 3 سے 4 سال میں یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ مختلف میدانوں میں آگے بڑھیں گے اور ان ناانصافیوں پر بات بھی کریں گے جو اب تک سہتے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ دلتوں میں کیسٹزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان میں برہمنی ذہنیت کے حامل لوگ بھی ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذات پات صرف اونچی ذات کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ذات پات نچلی ذات کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل کے بہبود سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی 2023 کی ایک رپورٹ کے مطابق 44 وزارتوں اور محکموں کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زمرہ ایسا ہے جس میں SC اور ST طبقات کی حصہ داری ریزرویشن کے برابر ہے، یعنی 15% اور 7.5% جو ان لوگوں کا ریزرویشن ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر گروپ C میں بھی ساری ملازمتوں کا حساب لگایا جائے تو ان میں سے بہت سے ملازمتیں ایسے ہیں جو SC ST سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں۔ بشمول صفائی کرمچاریوں کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 37% ہو جاتا ہے، یعنی 37% SC اور ST طبقات سے تعلق رکھنے والے اس میں ملازمت کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ بات پریشان کن ہے کہ گروپ A کے لیے درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل کے لیے مختلف سطحوں پر ریپرزنٹیشن جو آئینی ہونا چاہیے، یعنی 15% اور 7.5%، اس سے بہت کم ہے۔ تقریباً تمام وزارتوں اور محکموں اور PSUs اور بینکوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں SC اور ST تنخواہ کی موجودگی نہ کے برابر ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ MS نتھرپال جو انڈین ریونیو سروس کے افسر ہیں، یہ سرکاری ملازمتوں اور تعلیم میں نمائندگی پر تحقیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف ذیلی زمرہ بندی کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ریزرویشن پالیسی کے دوسرے پہلو بھی ہیں، جیسے خالی آسامیوں کی بھرتی۔ اگر آپ مجموعی صورتحال دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکاری ملازمتیں کم ہو رہی ہیں، سرکاری شعبے میں آؤٹ سورسنگ بڑھ رہی ہے، پرائیویٹائزیشن اور ڈس انویسٹمنٹ کی وجہ سے ریزرویشن کی ملازمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ملازمتوں کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری خالی آسامیوں کا مسئلہ پھر الگ ہے۔ 4 ججوں کے مشاہدات کے بعد کریمی لیئر سے متعلق جو قیاس آرائیاں چل رہی تھیں ان کو حل کرنے میں مرکزی حکومت کو 9 دن لگ گئے، جبکہ مرکز نے عدالت میں ذیلی زمرہ بندی کے حق میں بات کی تھی۔ BJP نے تو فیصلے کے بعد بیان بھی دینے سے گریز کیا ہے۔ 9 اگست کو کابینہ نے SC اور ST طبقات کے لیے کریمی لیئر کو لاگو نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی حکومت امبیڈکر کے آئین پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ بغیر کسی امپیریکل ڈیٹا کے ذیلی زمرہ بندی کرنا کتنا فائدہ مند ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس پر سیاست تو خوب گرمائی ہوئی لگ رہی ہے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل پر آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں، ہماری اس گفتگو پر آپ اپنے کامنٹس ضرور دیجیے اور چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیے۔